السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ اردو ادب کے حوالے سے بنیادی معلومات اس موضوع کے حوالے سے آج یہ ہمارا 5واں لیکچر ہے، 5ویں ویڈیو ہے۔ اس میں ہم اردو کے حوالے سے جتنے بھی اہم معلومات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اچھا، پہلے نمبر پہ ہے کہ انجمن پنجاب کے زیر اہتمام 10 مشاعرے ہوئے۔ انجمن پنجاب جس کے روح رواں محمد حسین آزاد تھے، تو اس انجمن کے زیر اہتمام 10 بعض حضرات کہتے ہیں کہ 11 مشاعرے ہوئے۔ اردو میں نیچرل شاعری کے بانی محمد حسین آزاد کو کہتے ہیں۔ نیچرل شاعری یعنی جس میں جھوٹ نہ ہو، مبالغہ نہ ہو، تو یہ محمد حسین آزاد کو کہتے ہیں۔ الطاف حسین حالی بھی اس میں شامل ہے نیچرل شاعری کے بانیوں میں۔ ایم ڈی تاثیر کے شعری مجموعے حیرت کدہ کا دیباچہ عابد علی عابد نے لکھا۔ ایم ڈی تاثیر وہی ترقی پسند والے، وہ جو مجموعہ تھا انگارے، اس میں ایم ڈی تاثیر کے افسانے بھی تقریباً شامل تھے۔ تو اس کا ایک اور شعری مجموعہ ہے حیرت کدہ، جس کا دیباچہ عابد علی عابد نے لکھا۔ لیمرک کا شاعر نذیر احمد شیخ کو کہتے ہیں۔ لیمرک یہ انگریزی صنف ہے، ایک مزاحیہ قسم کی صنف ہے۔ شعر کی صورت میں یا ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں دلچسپ اور مزاحیہ قسم کے اشعار ہوتے ہیں۔ تو لیمرک کا شاعر اردو میں نذیر احمد شیخ کو کہتے ہیں۔ لیمرک کو اردو میں تک آرائی کہتے ہیں۔ آئینہ در آئینہ حمایت علی شاعر کی منظوم خود نوشت ہے، یعنی اپنی زندگی کے حالات منظوم انداز میں انہوں نے لکھے ہیں، اور اس کا نام آئینہ در آئینہ لکھا۔ شاعری کی صورت میں انہوں نے، منظوم یعنی شاعری کی صورت میں، نظم کی صورت میں انہوں نے اپنی خود نوشت لکھی ہے۔ قلم کا مزدور مقصود چغتائی کی کتاب ہے۔ قلم کا مزدور۔ اسماعیل میرٹھی فارسی کے استاد تھے۔ اسماعیل میرٹھی جس کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، استاد فارسی کے تھے، نظمیں اردو میں لکھی۔ غلام عباس مغربی ادیب موپاساں سے متاثر تھے۔ موپاساں افسانہ نگار ہے، تو غلام عباس اس سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ پنجاب کا صاحب اسلوب شاعر شکیب جلالی ہے۔ یہ وہی شکیب جلالی ہے جنہوں نے خودکشی کی تھی۔ نغمہ اظہار شعری مجموعہ حفیظ جلندری کا ہے، اور اس کے 2 دیباچے ہیں۔ نغمہ اظہار ایسا شعری مجموعہ ہے، یاد رکھے، جس کے 2 دیباچے ہیں۔ حفیظ جلندری کا ہے، پاکستان کا قومی ترانہ جنہوں نے لکھا ہے۔ مقالات شیرانی 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شیرانی صاحب حافظ محمود شیرانی، پنجاب میں اردو جس کا نظریہ ہے، تو یہ ایک محقق تھے، لسانیات کے حوالے سے بڑا نام ہے ان کا۔ تو انہوں نے جتنے بھی مقالات لکھے ہیں، تحقیق کی ہے، وہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ شاعر و افسانہ نویس ایک کتاب ہے محمود ہاشمی کی۔ اس کا دیباچہ انور سدید نے لکھا تھا۔ آب حیات کتاب 5 ادوار پر مشتمل ہے۔ اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ آب حیات کتاب محمد حسین آزاد نے لکھی ہے، تذکرہ ہے، 5 ادوار پر مشتمل ہے۔ یعنی پہلا دور، اس میں کچھ شعراء شامل ہے، دوسرا دور ہے، پھر اس میں کچھ شعراء ہیں، تقریباً 5 ادوار ہیں۔ مثنویات شوق کو رشید حسن خان نے مدون کیا، یعنی اس کو اکٹھا کیا، کتابی شکل دی۔ جو شوق ہیں، مرزا شوق، زہر عشق جس کی مشہور مثنوی ہے، اسی طرح اور بھی مثنویات ہیں، بکری پڑی تھی، تو رشید حسن خان نے اس کو مدون کیا، ایک کتابی شکل دی، اکٹھا کیا اس کو۔ میر تقی میر کے دور کا ظالم حکمران غلام قادر روہیلہ تھا۔
اقبال نے جریدہ مسرت جرمنی شہر کو کہا۔ جریدہ مسرت، یہ اقبال نے جرمنی شہر کو کہا۔ امرت لہراں، امرتا پریتم کا پہلا مجموعہ کلام ہے۔ امرت لہراں، جوش ملیح آبادی کو نظم کی طرف وحید الدین سلیم لے کر آئے۔ جوش ملیح آبادی کو مولوی وحید الدین سلیم لے کر آئے ہیں نظم کی طرف۔ یوسف حسین خان نے غزل کو موسیقی کا رس کہا ہے۔ موسیقی کا رس ہے غزل، یوسف حسین خان نے کہا۔ اقبال نے گوسفندی قدیم افلاطون کو کہا ہے۔ پنجاب میں اردو محمود شیرانی کی کتاب ہے، اس کا انتساب شیخ عبدالقادر کے نام ہے۔ پنجاب میں اردو مشہور کتاب ہے، ان کا نظریہ بھی ہے اور یہ کتاب کا نام بھی ہے، اور اس کتاب کے اندر اس کا وہ نظریہ پنجاب کے حوالے سے ہے کہ اردو زبان پنجاب میں اس کا خمیر تیار ہوا تھا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کچھ اہم معلومات مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔